امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ میری دعا مستجاب ہوئی، اجابت کا جوڑا پہنا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی اتنی محبت عطا کی کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ میری عقل تکلیفی ظاہر ہو جائے گی، میری عقل ظاہر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اب اپنا قرب عطا کر۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، فرمایا اے احمد بن حنبل اگر تو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کر، قرآن کا فہم، قرآن کو سمجھنا، ہدی للناس ہدی للمتقین، کہ قرآن میں متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، اور عمومی طور پر ناس کا لفظ بولا گیا کہ جمیع لوگوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، کیونکہ رزق جو مانگے گا اسے بھی ملتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے بھی ملتا ہے۔ اگر اولاد جو مانگتا ہے اسے بھی ملتی ہے، جو نہیں مانگتا اسے بھی ملتی ہے۔ اگر کاروبار جو مانگتا ہے اسے بھی ملتا ہے، نہیں مانگتا اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا ہدایت میں اسے ہی عطا کرتا ہوں جو مجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت مجھ سے مانگتا ہے، ہدایت میں اسے ہی عطا کرتا ہوں۔ ہدایت ملتی کیسے؟ فرمایا ہدی للناس، یہ اس قرآن میں پھر لوگوں کے لیے ہدایت رکھ دیا، پھر قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تیسری جو بات ہے تقرب الہی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے گناہوں سے رکنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا وسیلہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کچھ لوگ میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ بیچ دیتے ہیں۔ حضرت ابو مرثد غنوی، یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام نے انہیں بھیجا مکہ میں کسی کام کے لیے۔ جب مکہ پہنچ گئے تو وہاں ان کی محبوبہ مل گئی زمانے جاہلیت والی، اس نے گناہ کی دعوت دی کہ گناہ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ حرام ہے۔ انہوں نے نہیں، اس نے کہا کہ حلال پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا نکاح حلال ہے۔ اس نے کہا چلو پھر نکاح کر لیتے ہیں، محبوبہ تھی زمانے جاہلیت کی، اس نے کہا پھر نکاح کر لیتے ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اب میں اپنا جسم، اپنی روح کسی کو بیچ چکا ہوں، اب میں غلام ہوں، اپنے محبوب سے پوچھے بغیر تو اسے نکاح بھی نہیں کروں گا، تو اسے نکاح بھی نہیں کروں گا۔ پہلے میں اپنے محبوب علیہ السلام سے پوچھوں گا کہ مشرکہ کے ساتھ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں، جنہوں نے اپنا آپ بیچا ہو۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنا آپ بیچ دیتے ہیں۔ فرمایا نکاح بھی نہیں کروں گا۔ مدینے آئے، حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مشرکہ سے نکاح جائز ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہ بھائی، مشرکہ سے نکاح جائز نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے کہا یا اللہ میں نے تیری محبت کے لیے اپنی محبت کو دفع کر دیا۔